بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت اسما، یونٹ نمبر 4، کلاس 9، پارٹ 2۔ کل جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا ہمارا، اس میں ہم نے بتایا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح کو پرابلمس بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کرنے میں، ان کو کھانا پہنچانے میں، اور اس کے علاوہ جو بھی معاملات انہوں نے جو ابو جہل جو ان کے راستے میں آیا، ان کے گھر پہ آیا، وائلنٹلی ان کے گھر کے دروازے کو ناک کیا، تب حضرت اسما کا رسپانس کیسا تھا، اور انہوں نے کس طرح جو ہے وہ یہ اپنی وزڈم کو شو کیا، کس طرح انہوں نے اپنے جو ایک کہہ لیں کہ وہ حاضر جوابی کو انہوں نے ظاہر کیا۔ وہ تو تھا ہمارا کل تک کا ٹاپک۔ آج ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کے آگے۔ حضرت اسما کے آگے جو ہجرت مدینہ تھی، اس میں حضرت اسما نے مزید کیا کیا اور کیا ہیلپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ واز اے ڈسبلیور ایٹ دیٹ ٹائم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت ابو قحافہ جو ابھی تک غیر مسلم تھے، ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور اندھے ہو چکے تھے۔ ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے ان سے کہا، اسما، I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed۔ میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمام دولت اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہاں پر سے محاورہ بنتا ہے جو میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار، ہیلپ لیس کا مطلب ہوتا ہے بے یار و مددگار، بغیر کسی مدد کے، ٹھیک ہے، تو خالی ہاتھ، ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ، یعنی وہ خالی ہاتھ اینڈ ہیلپ لیس، یعنی بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا ایک مرتبہ دوبارہ ذرا ریڈ کریں ذرا اسے۔ آئی تھنک اسما، آئی تھنک ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ، کہ ابو بکر اپنی ساری دولت لے گیا ہے، لیونگ یو، تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کر، ایمٹی ہینڈڈ یعنی خالی ہاتھ، اینڈ ہیلپ لیس اور بے یار و مددگار، اور خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار تمہیں چھوڑ کر ابو بکر تمام دولت اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ایٹ دس، اس پر، she instantly ran to a corner of the home، وہ اچانک گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگیں، ٹھیک ہے، اس پر، ٹھیک ہے، اس بات پر وہ اچانک اپنے گھر کے کارنر کی طرف بھاگیں۔ انسٹنٹلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچانک، ایک دم سے، ٹھیک ہے، اچانک یا ایک دم سے وہ اپنے گھر کے کونے کی طرف بھاگیں۔ She gathered some pebbles and put them at the place، انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کیں اور اس جگہ پر رکھ دیا۔ Where her father used to keep his money and jewels، جہاں پر ان کے باپ ابو جو تھے، والد صاحب جو تھے، وہ پیسے اور زیورات وغیرہ رکھتے تھے، اس جگہ پہ انہوں نے جا کر کنکریاں رکھ دیں۔ She covered it with the piece of cloth، اور انہیں کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ کم گرینڈ فادر، دادا جان آئیں، لک، دیکھیں، he has left all this for us، وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ he touched the cloth، انہوں نے کلاتھ کو یعنی کپڑے کو چھوا، and thought it was full of the gold and jewels، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی ورڈز آئے اس کے سینونیمز کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں، وہ جو کنکلوژن تھی یا سینونیم والا میں نے پورشن ایمٹی چھوڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو کامن ورڈز یوز ہوئے ہیں اس میں، اور کوئی ایسا ورڈ ایسا نہیں آیا جس کو ہمیں زیادہ بریفلی ڈسکرائب کرنا پڑا ہو۔ چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ۔ جی، اس پیراگراف میں سب سے پہلے تو کچھ لائنز مسنگ تھیں پیراگراف نمبر 5 کی، تو ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے پیراگراف نمبر 6 میں، جس میں انہوں نے حضرت اسما کا مکمل انٹروڈکشن کروایا کہ وہ کس کی بہن تھیں، کس کی بیوی تھیں، کس کی جو بیٹی تھیں،
تو اس کی طرف بھی چلتے ہیں. سو کم ٹو دا پوائنٹ. His concern was elevated and felt relieved. ان کا مقصد پورا ہوا. And he felt relieved. اور انہیں تسلی ہوئی. To know that, یہ جان کر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth, کہ وہ اپنی تمام دولت چھوڑ گئے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسماء ان چند لوگوں میں شمار تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. یہ ذرا تعارف کو بڑے دھیان سے اختیار سے سنیں کیونکہ یہ ایم سی کیوز بھی آ جاتی ہیں کہ واٹ واز دا ریلیشن آف حضرت ابو بکر صدیق ود حضرت اسما. سو اس طرح کے جو کویشچنز ہیں، کنفیوزنگ کویشچنز ہیں، اس جگہ پہ آگے آپ اسے ذرا دھیان سے سنیں اور سمجھیں کہ کس جگہ پہ کیا تعلق تھا، کیا ریلیشن تھا ان کا. سو شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. اینڈ اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھی. ٹھیک ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھی. یہاں پہ اس کو میں نے انکلوڈ نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ تھی. تو یہاں پر ایک لائن جو مس کر گئے وہ یہ تھی کہ شی واز دا اسٹیپ سسٹر. وہ اسے میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھیں. She was the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ستیلی بہن تھیں. She was wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ وہ حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ تھی، یعنی بیوی تھی ان کی. ٹھیک ہے، حضرت زبیر بن العوام کی وہ زوجہ تھیں اور عبداللہ ان کے بیٹے کا نام تھا. حضرت اسما کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ بن زبیر، یعنی یہ زبیر کون تھا؟ یہ زبیر، حضرت زبیر یہاں پہ زبیر بن العوام کی وہ بیٹی تھی، بیوی تھی. اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ان کے بیٹے کا نام تھا اور وہ کس کا بیٹا تھا؟ بن زبیر، یعنی زبیر کا بیٹا تھا. اور یہ جن کی وہ بیوی تھی ان کا نام تھا حضرت زبیر. وہ کن کے بیٹے تھے؟ العوام. ٹھیک ہے، یہ بن العوام وہ ان کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. سو اس چیز کو کنفیوز اس جگہ پر نہیں ہونا کیونکہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ حضرت اب زبیر بن العوام کون تھے، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں ہی واز دا ہسبینڈ آف حضرت اسما. اینڈ عبداللہ بن زبیر کا کیا ریلیشن تھا؟ ہی واز دا سن آف حضرت اسما. سو کم ٹو دا پوائنٹ اگین. She died at the ripe old age of about 100 years. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. رائٹ کہتے ہیں مطلب مکمل ایک پختہ عمر میں. ٹھیک ہے، انہوں نے وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say that، وہ یہ کہتے تھے that he had not seen anybody more generous and open-hearted، کہ انہوں نے کبھی اتنا صحیح اور کھلے دل والا نہیں دیکھا دین ہز آنٹ، یعنی اپنی خالہ سے، دین ہز آنٹ حضرت عائشہ، یعنی اپنی خالہ حضرت عائشہ، اینڈ ہز مدر، اور ان کی ماں یعنی حضرت اسما سے زیادہ کسی کو بھی انہوں نے صحیح اور کھلے دل والا نہیں دیکھا. اس کو ذرا ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سنیں. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو صحیح اور کھلے دل والا نہ پایا.
ٹھیک ہے. اب کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو اس جگہ پہ, اس پیراگراف کو. ادھر ہم نے جن چیزوں کو سیکھا ہے انہیں ڈسکس کرنا چاہیں گے. جو ورڈ تھا ایلیویٹڈ, مطلب کسی کام کو مکمل کرنا. ٹو ریزالو سم تھنگ, ٹھیک ہے, ٹو ریزالو سم تھنگ. ریلیوڈ, کمفرٹڈ یعنی آرام پہنچنا, سکون پہنچنا, تسلی ہونا. جنرس, کائنڈ, صحیح. سو یہ تھا ہمارا ابھی تک. اب جو چھٹا پیراگراف کی کچھ لائنز اور 7واں پیراگراف رہ گیا, اسے ہم آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں. جی تو چلتے ہیں ہم اپنے اس پیراگراف نمبر 6 کی جو کچھ لائنز رہ گئی تھیں ان کی طرف. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جنرس. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صحیح تھیں. That she sold the garden inherited after the death of her sister حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وراثت میں ایک باغ ملا تو انہوں نے بیچ دیا. ٹھیک ہے, she sold the garden inherited. ٹھیک ہے, جو انہیں وراثت, انہیریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو ورثے میں چیز ملتی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے باپ دادا کی طرف سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, she sold the garden inherited, انہوں نے ورثے میں ملا باغ بیچ دیا. آفٹر دا ڈیتھ آف ہر سسٹر, اپنی بہن کی وفات کے بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان کی بہن تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. She gave away all the money to the poor and needy. انہوں نے تمام پیسے, باغ بیچ کے تمام پیسے انہوں نے غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دیے. Nobody ever returned empty handed from her doorstep. کوئی بندہ کبھی ان کے دہلیز سے, ان ڈور سٹیپ کہتے ہیں دہلیز کو, ٹھیک ہے, جہاں سے دروازہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو nobody ever returned empty handed, کوئی بندہ کبھی خالی ہاتھ نہ گیا from her doorstep, یعنی ان کے دروازے سے یا ان کے دہلیز سے. یہ بھی ایک لائن جو تھی اس میں مسنگ تھی, کوئی بندہ بھی کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ گیا. پیراگراف نمبر 7 ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage. حضرت اسماء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کے حوصلے کے لیے, generosity سخاوت کے لیے, and wisdom اور عقل کے لیے. She had resolute faith in Allah Almighty. ان کا اللہ تعالیٰ پر بہت پختہ ایمان تھا. Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. تو یہ بیکن جو تھا, what is the word beacon? بیکن کس کو کہتے ہیں؟ بیکن is a flaw. یہاں پہ میں نے فلاح کو جو ہے نا اس کو پرناؤنس کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو میرا ورڈ, اس کے سینونیم ہوتا ہے فلاح یا لینٹن, اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں, جو آپ کو اگر اسے آسان اردو میں دیکھیں تو ایک مشعل سی ہوتی ہے جو سپورٹس کے اندر یہاں جس میں آگ لگی ہوتی ہے اور نیچے اس کو جو ہے وہ کوئی لے کے اس سے کوئی روشنی حاصل کر رہا ہوتا ہے. لینٹن بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ پرانے ٹائم میں یہ ایک لینٹنس ہوتی تھیں جن میں اس حصے میں جو تھا وہ آئل ڈالا جاتا تھا اور اس میں پھر یہ جو آگ لگائی جاتی تھی, فلیم بنتا تھا یہاں پہ. سو بیکن کہتے ہیں کسی ایسی روشنی کو جس سے لوگ جو ہے وہ روشنی حاصل کریں, ایسی چیز کو جس سے لوگ روشنی حاصل کریں. مشعل کہتے ہیں, یہ مشعل بن گئی, لینٹن یہ بن گئی, فلیئر بھی کہتے ہیں. فلاح جو ہے وہ فلاح کہتے ہیں جس ایسی چیز کو جس سے روشنی حاصل کی جائے. سو ہر لائف would always be a beacon of light, یعنی ایک ایسی مشعل, روشنی کی مشعل تھی ہمارے لیے, for all of us, وہ ہم سب کے لیے. آپ کی زندگی ہمیشہ مشعل راہ رہے گی, یعنی ہم اب ان سے ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. سو آج کا جو تھا اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت اسماء کی لائف کے بارے میں کافی کچھ جو ہے اس چیپٹر میں ہمیں ملا. ان کا انٹروڈکشن, ان کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کافی حد تک اس چیپٹر میں
ہم نے کور کیا اور سیکھا، اور بہت سے ورڈز کی پرننسیشن اور ان کے ورڈز کے میننگ، اور ان کو ہم نے ڈیٹیل بریفلی جو ہے نا ہم نے اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا انہیں ہم نے. تھینک یو، اللہ حافظ. نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ.